بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایسی خبریں جو پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی، پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ پہلے تو کچھ پاکستانی قومی سیاست کے بارے میں کچھ تازہ خبریں ہیں، وہ ذرا سن لیں۔ ایک تو فیصل واڈا سینیٹر جو کہ سینیٹرشپ سے محروم ہو گئے ہیں، وہ اپنی الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ معطل کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہائی کورٹ سے ان کی درخواست خارج ہو چکی، سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کر دی ہے۔ اب آئندہ ہفتے ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں فائل کی اپلیکیشن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے خلاف بھی، اور ان کا موقف ہے کہ انہیں سینٹ کی رکنیت ان کی بحال کی جائے، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اناؤنس کر چکا ہے 9 مارچ کو سینٹ کا الیکشن۔ اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کے مقدر کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا سپریم کورٹ اس آرڈر کو سسپینڈ کرتی ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے حکم کو اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھتی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کھل کر سامنے آئی ہے، اور وسیم اختر نے کہا ہے کہ انہیں تعجب ہوا تھا اس دن جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ وسیم اختر صاحب کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو تعجب ہوا ہو، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان سے لاکھ آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے ہی قابل نہیں تھے اور ان کو وزیر اعظم بنانے پہ کوئی تعجب کا اظہار کرے۔ پھر عامر خان ایم کیو ایم کے ہیں، وہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کا بوجھ اٹھا کر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور اب میڈیا میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہاتھ جوڑیں گے کہ وہ مہنگائی ختم کرے، بے روزگاری ختم کرے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ ان کے وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، فروغ نسیم صاحب بھی، امین الحق صاحب بھی کابینہ میں موجود ہیں اور میڈیا میں آ کے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ جو پارلیمان میں لوگ نہیں ہیں جو رہنما، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں دونوں ایم کیو ایم کے مختلف رہنما جو ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ بھی اسی پالیسی پہ چل رہی ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد کی جانی تھی، اس کو بھی بڑے میننگ فل انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور کل ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ باقاعدہ طور پہ کورٹ کا آرڈر جاری ہو چکا تھا، لیکن بڑی لمبی ڈبیٹ کے بعد شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد نہ ہو سکی اور وہ مؤخر ہو گئی مزید 1 ہفتے کے لیے، اور اس میں جواز یہ بنایا گیا کہ جو چالان کی کاپی دی گئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے وکلاء کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ کاپیاں پڑھی نہیں جا رہی، اس لیے صاف کاپیاں فراہم کی جائیں، لہذا صاف کاپیاں فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کی کوشش کی، وکیل کے ہوتے ہوئے خود روستم پہ گئے، اپنی پوری تقریر کی انہوں نے، اور وہاں پہ اور اس دوران شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ایف آئی اے کے وکلاء کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور تھوڑا سا تیز نہیں بلکہ کافی تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ایک موقع پہ تو شہباز شریف اور ایف آئی اے کے وکیل کے درمیان براہ راست بھی جھڑپ ہوئی۔ یہ سارے صورتحال کا فائدہ الٹیمیٹ ہوا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، اور ان کی جو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ ہے وہ کر دی گئی ہے آگے، اور مزید جبکہ دوسری طرف ایف آئی اے کیا کہتا ہے؟ ایف آئی اے یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس بڑے واضح ثبوت ہیں، اور ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ ہم اپنا مقدمہ فوری طور پہ ثابت کر دیں گے، لیکن فی الوقت ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بچتے جا رہے ہیں، اور یہ جو فرد جرم ہے وہ مسلسل ڈیلے ہو رہی ہے۔ اسی کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی بہاؤالدین کی
منڈی بہاؤالدین میں جو تقریر کی ہے وہاں پہ بھی کیا تھا۔ ایک اور معاملہ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے، عدالتوں کے ساتھ آج کل کافی پھڈا چل رہا ہے اور عدالتوں کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ کہ جناب ہزاروں ارب روپے جن مقدمات میں ہیں جو ٹیکسوں سے متعلق ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو، کارپوریٹ سیکٹر کو ایف بی آر نوٹس دیتی ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ سٹے دے دیتی ہیں، اور کئی ہزار سٹے جو ہیں وہ پڑے ہیں پینڈنگ عدالتوں میں۔ تو یہ تقریریں کچھ سنتے چلے آ رہے تھے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا، ان کو بھی طلب کر لیا ہے، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو بھی نوٹس ایشو کر دیا، ان کو بھی بلا لیا ہے کہ آئیں ذرا وضاحت کریں اور بتائیں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے، اور یہ چیز آگے جا کے پریشان کن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے اور وزراء کے لیے۔ اسی طریقے سے محسن بیگ کے معاملے میں ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مبینہ طور پہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کا انکشاف کیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اور نیازی صاحب نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے بتایا کہ جی اس میٹنگ میں فواد چودھری صاحب تھے، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب تھے، ایڈوکیٹ جنرل صاحب خود تھے، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن جج صاحب نے، ظفر اقبال صاحب نے جو محسن بیگ کے بارے میں آرڈر پاس کیا ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ، اور ساری کارروائی جو پہلا چھاپا مارا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، وہ درست نہیں ہے، اور لہٰذا ایڈوکیٹ جنرل نے خود آگے بتایا تھا نیازی صاحب نے کہ اب اس جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ تو یہ بھی اس کے جواب میں وکلا سامنے آ گئے اور وہ جج صاحب کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کسی بھی جج کا فیصلہ جو ہے اس میں جب تک کہ یا تو آپ کے پاس ثبوت ہوں، کلیئر ثبوت ہوں کہ کوئی پیسے ویسا چلا ہے تب، ادروائز جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل تو ہو سکتی ہے، فیصلے کی بنیاد پہ آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے، اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی وکلا اور حکومت کے درمیان ذرا معاملہ بکھرنے لگا تھا، تو پھر اٹارنی جنرل میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے، اور حکومت کوئی ریفرنس فائل نہیں کر رہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کے خلاف، اور ہم اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہے حکومت کو، ہم وہ اپیل فائل کریں گے، ریفرنس نہیں فائل کریں گے۔ تو یہ ایک فوری طور پہ جو مسئلہ بننے جا رہا تھا، اچھا خاصا مسئلہ، وہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا بہرحال انہوں نے نوٹس ضرور لے لیا ہے۔ اب ذرا ایسی خبریں سنیے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، انہونی خبریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور پاکستان نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا، ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور اسرائیل خاص طور پہ پاکستان کے بہت خلاف ہے، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے ہمراہ امریکی بحری مشقیں ہوئیں۔ سعودی عرب، پاکستان، امریکہ کی بحری مشقیں تھیں، اور اس میں اسرائیل کو دعوت دی گئی تھی، اور اسرائیلی بحریہ نے بھی ان مشقوں میں حصہ لیا۔ اسرائیلی بحریہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس نے پاکستان، سعودی عرب اور بعض دیگر ممالک کے ساتھ امریکی قیادت میں ہونے والی ان فوجی بحری مشقوں میں حصہ لیا، اور ان ملکوں کے افواج بھی اس میں شامل تھیں جن کے ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، یعنی کہ پاکستان۔ اور یہ 31 جنوری کو شروع ہوئیں، اور بین الاقوامی میری ٹائم مشق تھی IMX، جس میں 60 افواج کے 9000 سے زائد افراد نے، فورسز نے حصہ لیا۔ اس میں پاکستان تھا، سعودی عرب، عمان، کوموروس، جبوتی، صومالیہ اور یمن بھی اس میں شامل تھے۔ ان ملکوں کے سفارتی تعلقات، ان میں سے کچھ ممالک کے سفارتی تعلقات نہیں تھے اسرائیل سے، لیکن ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی ان مشقوں میں حصہ لیا۔ وہ ظاہر ہے کوئی ایسی بڑی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان ملکوں کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات نہیں، بلکہ اب تو بہت زیادہ دوستی ہو چکی ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی ان ممالک کے ساتھ جو فوجی مشقوں میں پہلی شرکت تھی
جن کے ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے، یعنی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اسرائیل کی بحریہ نے ایسی فوجی مشقوں میں شرکت کی جس میں پاکستان تھا اور کچھ اور ممالک بھی تھے جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں آپ کو نام بتا چکا ہوں کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، لیکن سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ تعلق آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے، تعلقات موجود ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا موجود ہے۔ عمان، جبوتی، صومالیہ، یمن یہ بھی تھے، اور یہ اسرائیل نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جی کہ اس میں ہم نے حصہ لیا۔ اسرائیلی بحریہ کے سربراہ ڈیوڈ سلامہ نے جی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی مشق میں ان کی شرکت طاقت، باہمی سیکھنے اور تصویراتی شراکت داری پر مبنی ہمارے بحری بیڑوں کے درمیان مضبوط تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیلی بحریہ ہمارے امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر سمندری میدان میں دہشت گردی کو روکنے اور خطے کے پانیوں کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور امریکی 5ویں بحری بیڑے کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کاپر نے بھی اس موقع پہ جی خطاب کیا، اور گزشتہ مہینے امریکی حکام کی اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اسرائیل کے جو وزیر اعظم اور صدر ان کا وزٹ بھی ہوا UAE کا، اب ترکی کا وزٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسی خبریں ہیں جو کہ پہلے آپ کو کبھی نہیں سننے کو ملی۔ ایک اور خبر سنیے، وہ بھی ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور وہ ہے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان۔ جب سے انڈیا جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے 1947 سے لے کے آج تک 75 سالوں میں پہلی بار سعودی آرمی چیف فہد بن عبداللہ محمد المطیر نے بھارت کا وزٹ کیا، اور اس میں سعودی عرب کی بری فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ، یہ 14 فروری سے انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا، 3 روزہ دورہ تھا، نیو دہلی پہنچے، اور انڈین میڈیا نے اس کو بہت زیادہ بھرپور کوریج دی، اور رائل سعودی لینڈ فورسز کے کسی بھی حاضر سروس کمانڈر کا یہ بھارت کا پہلا دورہ تھا، اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز فوجی اور دفاعی میدان میں کہتے ہیں جی ہو رہا ہے۔ اور اس میں سعودی پریس جو ہے وہ بھی ان خبروں کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے، اور سعودی فوج کے سربراہ کے بھارتی دورے سے متعلق جو ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ جی بھارتی دورے کی دعوت دینے پر بھارتی ہم منصب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سعودی فوج کے سربراہ نے اپنے دورے کے دوران انڈین نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی گئے، اور سعودی سربراہ نے دورے کے دوران نئی دہلی میں بھارتی آرمی چیف منوج نروا سے بھی ملاقات کی، اور روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں آرمی چیفز نے اہم 2 طرفہ معاملوں سے بات چیت کی، اور سیکورٹی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی گئی۔ بھارتی فوج کے ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک انفارمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ دونوں سربراہان نے 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے طریقوں پر غور کیا، اقتصادی ترقی اور خوشحالی پہ بات کی گئی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی پالیسیوں کے بارے میں ظاہر ہے، جب یہ دنیا اتنی بدل رہی ہے تو پھر پاکستان کو بھی میرا خیال ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اور آنے والے سالوں میں ان کو کس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کی طرف ہی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اور خبر ہے، وہ بھی سعودی عرب اور ایران سے متعلق ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کی امریکی کوششوں کی حمایت کی ہے، اور سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں وہ امریکہ کے موقف کے حامی ہیں، اور ایران کو ہر صورت میں جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہوگا۔ اور عرب میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سعودی حکومت نے حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں پر سعودی سرزمین کے دفاع کے تعاون پر بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک اور خبر لے لیں، وہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ
جو شہباز گل نے کہا کہ شیخ رشید کے جو نازیبہ الفاظ ہیں ان پہ انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کے تربیت یافتہ ہیں، اور چونکہ نون لیگ میں شیخ صاحب رہے ہیں تو لہٰذا وہاں پہ وہ اس طرح کے وہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ کلچر ہے، اس لیے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے جس تناظر میں محسن بیگ، مراد سعید، ریحام خان اور یہ جو ایک معاملہ چلا، تو اس لیے یہ بات ڈاکٹر شہباز گل نے کی ہے۔ ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو پہ جو ذاتی حملے کسنے کی وجہ سے شیخ رشید جو ہیں وہ جیل جا چکے ہیں۔ شہباز گل نے وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ بلاول بھٹو کو جو صاحبہ کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھی، زبان پھسل گئی تھی، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ کچھ چل رہا ہے پاکستان کی قومی سیاست میں، اور سعودی عرب، ایران، اسرائیل، پاکستان کے درمیان یہ برف پگھل رہی ہے، خاص طور پہ اسرائیلی فورسز کا پاکستان کے ساتھ بحری مشقوں میں حصہ لینا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔